بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ بھی بڑا ایک کامن مسئلہ، اکثر مریض آتے ہیں، ڈائٹ کر رہے ہیں، واک وغیرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن واضح طور پہ ان کا وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں بھئی آپ وزن کم کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے، یا سلم ہونے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے، جسم سے چربی کو کم کرنے کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وزن کم نہیں ہو رہا، اور بہت کوشش کے باوجود بھی وزن میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ آج کل اب اوور آل وزن کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، بلکہ اس کی امپورٹنس ہے کہ آپ کے کمر کے اطراف میں چربی کتنی ہے، یعنی ویسٹ سرکمفرنس۔ تو اس کو اپنا ایک آڈٹ بنائیں۔ یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ویسٹ آڈٹ منتھلی ہونا چاہیے، کہ ہر منتھ آپ اپنا ویسٹ کا آڈٹ کریں، یعنی یہ دیکھیں کہ آپ کی کمر کی پیمائش ناف کے لیول پہ کیا ہے۔ انچ ٹیپ سے کمر کو ناپنا ہے ناف کے لیول پہ، نہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو نہ بالکل ڈھیلی ہو۔ تو یہ آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہو، مثلا اگر آپ 5 فٹ کے ہیں تو یہ 30 انچ ہونی چاہیے آپ کی کمر اس لیول پہ، اور اگر آپ 6 فٹ کے ہیں تو 36 انچ، اور ہمارے قد عموماً 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو ایک تو پہلا پیرامیٹر یہ بنا لیں کہ منتھ کی کوئی بھی ایک تاریخ بنا لی جس میں اپنی کمر کی پیمائش کرنی ہے کہ یہ کمر کی پیمائش کتنی ہے۔ اگر تو یہ آپ کی ہائٹ کے آدھے سے آلریڈی کم ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کا بس مینٹیننس کا فیز ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہے تو اب اس کو ریڈیوس کرنا ہے۔ اچھا، اب ریڈیوس کرنے کا دیکھیں بنیادی اصول کیا ہے جسم سے چربی کو اتارنے کا، چربی کو کم کرنے کا، جس میں آپ وزن بھی شامل کر لیں۔ اور امپورٹنس کیوں ہے؟ وزن سے زیادہ اس چربی کی امپورٹنس اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ وزن میں آپ کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ آپ جب ویٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہڈیاں بھی ہیں، مسلز بھی ہیں، اور بھی اندر آپ کے جو بھی آرگن ہیں اس کا ویٹ ہے، ساتھ فیٹ کا ویٹ بھی ہے۔ تو وزن یہ پیمائش نہیں کر پاتا کہ آپ کا وزن جو بڑھا ہوا ہے وہ اس وجہ سے بڑھا ہوا ہے کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہیں، آپ کے مسل مضبوط ہیں، یا آپ میں چربی زیادہ ہے۔ جبکہ پیٹ کا یہ مقام جہاں پہ میں پیمائش کی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں چربی ہی جمع ہوتی ہے، یہاں پہ ہڈی نہیں ہوتی، یہاں پہ مسل نہیں بڑھتا ہے۔ تو یہ صحیح پیرامیٹر ہے اس بات کو جانچنے کے لیے کہ آپ کے جسم میں چربی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ صرف ویٹ سے ناپیں گے تو ہر چیز آئے گی۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کو کم کیسے کرنا ہے۔ اچھا، اب وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سر چکنائی بھی چھوڑ دی ہے، میٹھا بھی کم کھا رہا ہوں، اس کے باوجود واک بھی کر رہا ہوں، لیکن ویٹ ہے کہ کم ہو کے دیتا ہی نہیں ہے، یعنی کمر کی چربی کم نہیں ہوتی ہے۔ ہماری غذاؤں میں چاول اور روٹی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کا کیلوری کاؤنٹ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے کاربوہائیڈریٹ کا، جبکہ بیسٹ غذا جو وزن کم کرنے کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو فائبرز پہ جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو چکنائی بھی نہیں لے رہے، مٹھاس بھی کم کر دی ہے، واک بھی کر رہے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھو روٹیاں کتنی کھاتے ہو تو روٹیاں کی تعداد تو ہم لوگوں کی تو کھانا ہی روٹی ہوتا ہے، روٹی یا چاول، جس پہ سالن بہت ایک سمجھ لیں 1/4 سالن ہوتا ہے، باقی ساری ہم روٹی کھاتے ہیں، اور یہی آپ کے وزن کو بڑھانے کا باعث ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایک ایسے فیز میں چل رہے ہیں، جب ایک کریش پروگرام آپ کا چل رہا ہے کہ جس میں آپ نے وزن کو کم یا پیٹ کی چربی کو کم کرنا ہے، تو فزیکل ایکٹیویٹی یعنی وہ جو بیلنس ہے کیلوری کنزمپشن اور کیلوری انٹیک۔ کیلوری انٹیک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے میٹھا اور چکنائی چھوڑ دی لیکن چاول دبا کے کھا رہے ہیں اور روٹی دبا کے کھا رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کیلوری انٹیک کم ہے، نہیں۔ اب آپ نے خود آڈٹ کرنا ہے کہ اب آپ جیسے اگر 3 روٹیاں کھا رہے تھے تو 1.5 کر لیں پہلے۔ چاول اگر آپ 2-3 پلیٹس بھر کے کھاتے ہیں تو اس کو کم کر کے یعنی 1 پلیٹ پورے دن پہ آ جائیں، یا 1 کوارٹر پلیٹ پر آ جائیں، کہ اس کا مزہ بھی زبان پہ قائم رہے لیکن مقدار غذا میں سے اس کی مقدار کم ہو کے نکل جائے، اور اس کی جگہ پہ آپ سبزیاں اور اسپیشلی کچی سبزیوں کا وہ بالکل مرغوبہ بنا کے کہ اس کو بالکل مار کے، وہ والی سبزی نہیں، کچی سبزیاں، پھل، چنا، یعنی ایسی چیزوں سے پیٹ کو بھر لیں جو پیور فائبر ہوں، کہ آپ کی 80-90% غذا فائبرز پہ چلی جائے۔
روٹی چاول چکھنے کی حد تک، چکنائی بالکل ختم یا نہ ہونے کے برابر یا بالکل تھوڑی. اسی طرح مٹھاس بالکل ختم، آرٹیفیشل سویٹنر بالکل نہیں. پھل کے ذریعے سے آپ تھوڑا بہت زبان کو ایک چٹخارا دینے کے لیے مٹھاس کا وہ لے لیں. یہ دیکھیں بنیادی کانسٹیچوئنٹ ہے. اور یہ آپ پورا منتھ کا آڈٹ کریں. اپنے منتھ میں ایک حساب کتاب بنایا کہ میں نے چاول کم کی، روٹی کم کی، چکنائی کم کی، مٹھاس کم کی، کولڈ ڈرنک بالکل ختم کر دی. یہ کر کے میں نے اور فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائی کہ کیلوری کنزمپشن بڑھ جائے. اس کے بعد میں نے اگلے مہینے اپنی کمر کی پیمائش کی تو وہ کتنی آ رہی ہے. اس سے وہ کمر کی پیمائش دیکھیں شروع میں بڑا ہی سلو ہوتا ہے. اگر یہ ٹرینڈ نظر آ گیا کہ آپ کی 1/2 انچ بھی کم ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا روٹین ایسا ہو گیا ہے کہ آپ نیگیٹو ٹرینڈ یعنی پازیٹیو ٹرینڈ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اس یعنی آپ کیلوری انٹیک کم کر رہے ہیں اور کنزیوم زیادہ کریں. اب اس میں پرسسٹنٹ رہیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے رہیں. اس میں مزید کریش کو بڑھائیں کہ کسی منتھ 1 انچ بڑھ گئی. اس طرح سے پھر کنٹینیوٹی میں ایک اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ بناتے ہوئے چلتے جائیں گے. اپنے آہستہ آہستہ ٹیسٹ بسٹ کو ان غذاؤں کو ایکلیمیٹائز کر لیں گے جو آپ کو فائدہ دیں. تو پھر یہ ویٹ کم یا چربی کم یا وزن کم کرنے کا ٹارگٹ اچیو ہو سکے گا. شکریہ بہت بہت سننے کا.